بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان سال دوم کے لیکچر نمبر 3 میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی جد و جہد کا حاصل اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ جو پاکستان ہے یہ کیسے جو ہے وہ حاصل کیا گیا، اس کے اندر کیا کیا کون کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کامیابی حاصل کی گئی۔ تو یہ 1857 سے قیام پاکستان تک کے اہم واقعات ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر صرف ان واقعات کی نشاندہی کی گئی، یعنی مختصر طور پر جو وہ بیان کیا گیا ہوگا کہ کون کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جو پاکستان یعنی 1857 کے بعد پیش آیا اور پاکستان کے بننے تک یعنی 1947 تک جو واقعات پیش آئے، وہ سارے کے سارے واقعات کا یہاں پر صرف جو ہے وہ مختصر تذکرہ آپ کو ملے گا۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان سب واقعات کی آگے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ آئیں گی، یعنی جو بھی اس کے اندر جو چیزیں ہیں جیسے علی گڑھ تحریک ہے اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کو آگے جو ہے وہ ان کی تفصیل ڈیٹیل مکمل ملے گی، وہاں پر آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ یہاں پر ہم صرف ان کا مختصر دیکھیں گے کہ یہ کون کون سی ایسی تحریکیں ہیں، کون کون سے ایسے واقعات ہیں کہ جو پاکستان کو بنانے کے اندر جو ہے وہ معاون ثابت ہوئے اور پاکستان جو ہے وہ بنا، اور 1857 سے لے کر جو ہے وہ قیام پاکستان کے جو اہم واقعات ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ سب سے جو پہلا واقعہ ہے وہ ہے برطانوی نظام حکومت کا نفاذ، کہ جو برطانیہ نے جو حکومت قائم کی تھی اس کا نفاذ کیسے ہو، یعنی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی یہ اس سے پہلے مسلمانوں کی یہاں پر 800 سال تک جو ہے وہ حکومت رہی، یعنی 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے یہاں پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان یہاں پر قابض تھے۔ لیکن 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور 1858 کے اندر ہندوستان پر جو ہے وہ براہ راست تاج برطانیہ جو ہے وہ یعنی برطانیہ کی حکومت براہ راست جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ یعنی اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر یعنی اس سے پہلے برطانیہ کے جو لوگ تھے وہ محض تجارت کی غرض سے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر آئے تھے، لیکن جو ہے وہ ایک عرصہ رہنے کے بعد یہاں پر انہوں نے کاروبار کے ساتھ ساتھ جو ان کا اصل مقصد تھا وہ ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا تھا، جو کہ بالآخر ان کو جو ہے وہ 1858 کے اندر جو ہے وہ کامیابی ملی اور انہوں نے ہندوستان پر جو ہے وہ برطانیہ کا جو راج جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اب اس کے بعد یعنی علی گڑھ کی جو تحریک ہے یہ سر سید احمد خان جو ہے وہ انہوں نے قائم کی تھی۔ علی گڑھ تحریک کا جو بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی اس وقت مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ ہندوستان کی جو حکومت تھی مسلمانوں سے نکل کر انگریزوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب یہ مشکلات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مزید بڑھ گئی کہ اب مسلمان جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے جو ہے وہ ایک شکنجے کے اندر آ گئے تھے۔ اس وقت جب وہ بڑے بڑے لیڈر موجود تھے ان میں سے ایک سر سید احمد خان بھی تھے کہ جنہوں نے اس دور کے اندر مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ سوچنا شروع کیا، اور انہوں نے ایک تحریک جو ہے وہ برپا کی جس کو شروع میں تحریک مفاہمت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو جو ہے وہ تحریک علی گڑھ تحریک کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ علی گڑھ کی جو تحریک تھی اس میں بنیادی طور پر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے مسائل کا جو واحد حل ہے وہ انگریزوں کے ساتھ
یعنی ان کی جو تعلیم ہے اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اس وقت باقاعدہ جو ہے وہ علی گڑھ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایک مدرسے کی بنیاد بھی رکھی گئی، اور علی گڑھ کے اندر یہ سارے جو ہے وہ تعلیمی جتنے بھی سلسلے تھے وہ شروع کیے گئے۔ 1800 یعنی ایک رسالہ بھی سر سید احمد خان نے ایک تحقیقی رسالہ بھی جاری کیا، جسے تہذیب الاخلاق کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ 1867 میں ہی 67 میں اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو سر سید احمد خان نے یہ محسوس کیا کہ مستقبل میں ہندو اور مسلمان دونوں قومیں کسی بھی کام میں متحد نہ ہو سکیں اور دونوں کے جو راستے ہیں وہ جدا جدا ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ سر سید احمد خان نے باقاعدہ جو ہے وہ علی گڑھ کی تحریک، اس کے جو سیاسی مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور انگریزوں میں مفاہمت پیدا کرنا کہ جس سے جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ اس طرح مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنا، انہیں انگریزی زبان اور علوم کی تعلیم دینا اور انگریزی جو تہذیب ہے اس سے روشناس کروانا۔ اسی طرح مسلمانوں کو انگریزوں کی وفادار رعایا بنا کر انہیں سیاست سے الگ رکھنا اور مسلمانوں اور ہندوستان کی دوسری قوموں کے درمیان مفاہمت اور دوستی کے تعلق کو پروان چڑھانا، یہ سارے جو ہے وہ واقعات تھے کہ جو اس وقت جو ہے وہ رونما ہوئے، اور وہاں پر سر سید احمد خان نے جب اس کام کو شروع کیا، اب شروع میں جو ہے وہ اس وقت کچھ لوگوں نے سر سید احمد خان کا ساتھ دیا اور کچھ لوگوں نے اپنی ملی غیرت اور دینی غیرت کی وجہ سے اس کی مخالفت بھی کی کہ ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ انگریزوں کے جو ہے وہ غلام بن جائیں اور ان کے جو ہے وہ تعلیم سیکھیں۔ تو اس وجہ سے مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کا فائدہ بھی مسلمانوں کو نظر آیا۔ یہ علی گڑھ تحریک کا جو ہے وہ مختصر خلاصہ ہے۔ یہ اس کا آگے باقاعدہ ایک چیپٹر آئے گا، وہاں پر علی گڑھ تحریک کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل موجود ہے کہ علی گڑھ تحریک بنانے یعنی شروع کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس کو کیا کیا کامیابیاں ملی، یہ ساری ڈیٹیل وہاں پر آگے ایک دو چیپٹر کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی۔ اسی طرح جو اگلا پوائنٹ ہے کہ انتہا پسند ہندو تحریکیں، انتہا پسند ہندو تحریکیں 20ویں صدی کے آخر میں انتہا پسند ہندوؤں نے آریہ سماج کی ایک تحریک تھی، ان کی انتہا پسند جو ہندو تھے جو مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا ہے۔ اس میں ایک ان کے جو ناول نگار ہیں بنکم چندر چیٹرجی نے ایک ناول آنند مٹھ کے نام سے لکھا، جس میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جذبات کو بھڑکایا گیا، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لکھا گیا، اور اس کے بعد یعنی یہ جو بندے ماترم کا جو ترانہ ہے اسی ناول کا حصہ ہے۔ گویا یہ ساری چیزیں اس لیے تھیں کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو دبایا جا سکے، انگریز بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے اور ہندو بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی آنکھ یعنی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو ہے وہ ہر موقع کوئی بھی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب یہ جو جنوبی ایشیا ہے یہ مسلمانوں کی 90 سالہ جدوجہد کا حاصل ہے، اس کے اندر بے شمار واقعات ہوئے، یعنی جو پاکستان بنا تو اس پاکستان بنانے میں بے شمار لاکھوں انسانوں نے اپنی جان کی، مال کی اور عزت کی قربانی دی، تب جا کر یہ پاکستان بنا۔ یعنی ہندوؤں نے یہ جو تحریکیں شروع کی تھی اس وقت جو ہے وہ بے شمار مسلمانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور ہندو مسلم فسادات بھی شروع ہوئے جس میں مسلمانوں کے جو ہے وہ گھروں کو جلایا گیا اور باقی جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح سے کوشش کی گئی۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ تقسیم بنگال، کہ بنگال کی جو تقسیم ہے وہ کیسے ہوئی، کہ 1905 کے اندر وائسرائے لارڈ کرزن نے انتظامی مشکلات کے پیش نظر جو ہے وہ صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ایک تھا مشرقی بنگال اور ایک تھا مغربی بنگال۔
دونوں حصوں کو تقسیم کرنے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا۔ اب جب کانگریس اور ہندو نے دیکھا کہ اس تقسیم کی جو ہے وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو انہوں نے اس تقسیم کی مخالفت بھی کی۔ اب وہاں سے مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ یہ جو کانگریس ہے جس کے اندر اس سے پہلے مسلمان بھی شامل تھے اور ہندو بھی شامل تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ بے شمار یعنی مسلمان بھی اس سے تحریک کے اندر تھے اور ہندو بھی تھے، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو جماعت ہے، اس کا فائدہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہندوؤں کو ہو رہا ہے اور ہندو اپنی بات کو جو ہے وہ منوا رہے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کے بعد یہ سوچا، یہ محسوس کیا کہ اب جو ہے وہ ایک الگ ایسی جماعت قائم کرنی چاہیے جو صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرے، جس کے اندر صرف مسلمان جو ہے وہ شامل ہوں اور جو صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑے، مسلمانوں کے حقوق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ہی جب وہ اگلے سال جو ہے وہ مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تھا، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ وجہ بنی تھی تقسیم بنگال بھی، کہ جس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں نے باقاعدہ محسوس کیا تھا کہ اب ایک الگ سے جو ہے وہ مسلمانوں کی ریاست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ شملہ وفد اور جداگانہ انتخاب کا مطالبہ۔ یہ ایک وفد تھا 35 مسلمان رہنماؤں کا، جو کہ 1 اکتوبر 1906 کو شملہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی کہ جس میں مسلمانوں کے مطالبات پیش کیے گئے، کہ جس میں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ سر فہرست تھا۔ یعنی اس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ انتخاب کے اندر ایک الگ حیثیت دی جائے۔ مسلمان جو ہے وہ الگ ایک حیثیت رکھتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو انتخابات کے اندر بھی ایک الگ حیثیت دیا جائے، جس کی وجہ سے مسلمان یعنی الگ مسلمانوں کی مخصوص نشستیں ہوں جس پر صرف مسلم جو لیڈر ہیں وہ انتخابات لڑ سکیں۔ اب وائسرائے نے جب یہ مطالبات سارے دیکھے تو اس وقت اس نے جب ان کا حوصلہ افزا جواب دیا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل بجا ہیں اور ان پر جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے گا۔ شملہ وفد کا جو اس کا بھی ڈیٹیل جو ہے آگے 1-2 چیپٹر کے اندر آئے گی، وہاں پر آپ جو ہے اس کی تفصیل جو ہے مکمل دیکھ سکیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مسلم لیگ کا قیام۔ شملہ وفد کی کامیابی سے مسلمانوں کے اندر حوصلہ آیا اور دسمبر 1906 میں ایک محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ دسمبر 1906 کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ مسلمانوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک سالانہ اجلاس تھا، اس میں باقاعدہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا اب یہ ضروری ہے کہ الگ سے مسلمان ایک ریاست قائم کریں، الگ سے جو ہے وہ ایک ان کی حکومت ہو، اور اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ جب تک ایک مسلمانوں کی ایک جماعت نہیں ہوگی تو اس وقت تک مسلمان جو ہے وہ اپنے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں ان کو حاصل کرنا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کے لیے کوشش کی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا مطالبہ رکھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تمام جو مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد یہ مطالبہ رکھا کہ مسلمانوں کی الگ جماعت ہونی چاہیے کہ جس کے اندر مسلمان جو ہے وہ اپنی الگ جو ہے وہ ایک تحریک قائم کریں جس میں جو ہے مسلمانوں کے جتنے بھی مطالبات ہیں، جتنے بھی ان کے حقوق ہیں، ان کی جو ہے وہ جنگ لڑی جائے۔ تو اس طرح جو ہے مسلمانوں نے مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ پاکستان کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ آئینی مسئلے کے حل کے لیے تجاویز، کہ ہندوستان کے جو مسائل تھے وہ بہت پیچیدہ تھے، یہاں پر طرح طرح کے مسائل تھے، یہاں پر انہیں 3 اس وقت جو ہے وہ قومیں آباد تھیں، ایک ہندو تھے، دوسرے مسلمان اور تیسری حکومت برطانیہ۔ اب ان تینوں فریقوں کی طرف سے بہت سی کوششیں کی گئیں، یعنی مفاہمت کی درمیانی راستہ تلاش کرنے کے لیے کوششیں کی گئی کہ تاکہ جو ہے وہ اس میں ہندوستان کی جو تقسیم ہے وہ ایسی ہو کہ جو تینوں فریقوں کو جو ہے وہ منظور ہو۔ اس میں اہم ترین جو واقعات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں کہ جس میں یہ تقریباً 10-12 واقعات ہیں
کہ جو کہ پیش آئے اور جس کی وجہ سے باقاعدہ ایک ہندوستان کی بر صغیر کی جو ہے وہ تقسیم عمل میں آئی اور بر صغیر کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ اب اس میں سب سے پہلا دیکھیں کہ منٹو مارلے اصلاحات یا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 کے اندر یہ مسلمانوں کے مطالبات کی روشنی میں حکومت برطانیہ کی جو رعایتیں اور خصوصاً جداگانہ انتخاب کے حوالے سے ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنایا گیا تھا برطانیہ کی طرف سے، جس کے اندر تمام قوموں کے جو ہے وہ جتنے بھی حقوق تھے، ان کے جو جائز مطالبات تھے، ان کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا۔ اس میں خاص طور پر جو مسلمانوں نے جو شملہ میں ایک جو وفد ملا تھا، اس میں جو انہوں نے الگ سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو جداگانہ انتخاب کا حصول جو ہے وہ ان کے لیے ممکن بنایا جائے، تو وہ جو ہے وہاں پر اس ایکٹ کے اندر اس چیز کو بھی شامل کیا گیا اور اس بات کو تسلیم کیا گیا۔ دوسرا ہے میثاق لکھنؤ۔ یہ 1909 کے اندر کانگریس اور مسلم لیگ کے متفقہ آئینی مطالبات تھے۔ لکھنؤ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پر کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی بڑی جماعت تھی اور مسلم لیگ مسلمانوں کی بڑی جماعت تھی، ان دونوں نے وہاں پر جو ہے وہ متفقہ طور پر ایک آئین پیش کیا تھا، کچھ آئینی مطالبات تھے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جتنے بھی حقوق ہیں، ان کو جو اختیارات ہیں، جو کانگریس کے جو مطالبات تھے، وہ سارے کے سارے وہاں پر جو ہے وہ برطانیہ حکومت کے سامنے رکھے گئے اور انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ اس کے بعد ہے تیسرا ہے کہ مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات یا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ۔ یہ وہی ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے وہ 1909 کے اندر جو پیش کیا گیا، اس کو 1919 کے اندر اس میں جو ہے وہ دیگر اصلاحات کی گئی، اس میں جو ہے وہ ترمیم کی گئی تاکہ جو بھی جس کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمانوں کے یا کانگریس ہندوؤں کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ اصلاحات پیش کی گئی تاکہ اس کے اندر جو ضروری چیزیں شامل کرنی تھیں ان کو شامل کیا گیا اور جن کو نکالنا تھا جو وہ ان کو نکال دیے گئے۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ دہلی مسلم تجاویز، کہ 1927 کے اندر قائد اعظم نے ایک مصالحانہ کوشش کی تھی اور مسلمانوں کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی تھی 1927 کے اندر کہ مسلمانوں کے کیا کیا مطالبات ہیں، مسلمان آخر جو ہے وہ کیوں الگ سے ایک جو ہے وہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، الگ ایک ریاست کا مطالبہ جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں، یہ ساری تجاویز اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھیں۔ سائمن کمیشن 1928، یہ بھی ایک باقاعدہ ایک کمیشن بنا تھا 1928 کے اندر جو ہے وہ اس کمیشن نے جو ہے وہ سفارشات مرتب کی تھیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی تھی کہ کیا کیا، یعنی اب جو بر صغیر کی اگر تقسیم کرنی ہے تو اس کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شامل کرنا ضروری ہیں، وہ اس کمیشن نے باقاعدہ ایک رپورٹ پیش کی تھی، اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ آگے ہے چھٹا نمبر ہے کہ نہرو رپورٹ۔ 1928 کے اندر جواہر لال نہرو نے کانگریس کی طرف سے مسلم دشمنی پر مبنی ایک نقطۂ نظر جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ جس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مطالبات رکھے گئے تھے اور ہندوؤں کے یہ کانگریس کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ صرف جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اگر برطانیہ یہاں سے جاتا ہے تو وہ اس کا جو اختیارات ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہندوؤں کو ملنے چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہندو یعنی اس ریاست کے بر صغیر کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ حکومت کر سکیں۔ اس کے بعد 1928-29 کے اندر آل پارٹیز مسلم کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی کہ جس میں جتنے بھی مسلمان جماعتیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ شامل ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئینی اصلاحات کے اندر ایک عام چیز قائد اعظم کے 14 نکات بھی تھے کہ 1929 کے اندر مسلمانوں نے جو ہے وہ کم سے کم آئینی مطالبات، یعنی قائد اعظم کی طرف سے کسی متفقہ آئینی حل پر پہنچنے کی ایک کوشش تھی کہ جو قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہے، یہ بڑے اہم نکات ہیں کہ جس کے اندر قائد اعظم نے جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ اہم نکات پیش کیے ہیں
تاکہ مسلمان جو ہے وہ جتنے بھی ان کے آئینی مطالبات تھے وہ انہوں نے سامنے رکھے ہیں، تاکہ ہندوستان کی بر صغیر کی تقسیم ہو سکے اور کسی آئینی حل پر جو ہے وہ پہنچا جائے۔ اس طرح گول میز کانفرنس لندن کے اندر جو ہے وہ منعقد ہوئی 1930 تا 1932 میں، اس یعنی 2 سالوں کے اندر 3 اجلاس ہوئے، جس میں حکومت برطانیہ کی طرف سے کسی ایک متفقہ آئینی حل تک پہنچنے کی کوششیں کی گئی کہ 3 اجلاس اس کے مختلف جو اوقات میں منعقد کیے گئے، جس میں یہ کوشش کی گئی کہ ایک ایسا حل پیش کیا جائے جس کے اندر جو ہے وہ تمام لوگ، تمام بر صغیر کی جتنے بھی قومیں ہیں جو رہنے والے ہیں، ان کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ان کے جتنے بھی آئینی حق ہیں ان کو دیا جا سکے۔ اس طرح جو نیا آئینی ڈھانچہ جو ہے وہ بنایا گیا 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، یہ وہی ایکٹ تھا کہ جو پہلے جو ہے منظور ہوا، اس کے بعد اس کے اندر اصلاحات ہوئیں، تو اب اس کے اندر جو ہے وہ نیا اس کے اندر آئینی ڈھانچہ بنایا گیا، جس میں تمام بر صغیر کے رہنے والی جتنی بھی قومیں تھیں ان کے حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا۔ 11واں پوائنٹ ہے کہ کرپس مشن کی آمد اور ناکامی۔ یہ یعنی 1942 کے اندر ایک برطانیہ کی طرف سے ایک مشن آیا تھا، ایک جو ہے وہ منصوبہ بھیجا گیا تھا کہ جب یہ دوسری جنگ عظیم تھی تو اس کے ابتدائی مہینے تھے، برطانیہ اور اس کے جو اتحادی تھے ان کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہو رہی تھی، تو اس وقت حکومت برطانیہ نے اپنی جنگی ضرورت کے پیش نظر ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کے تعاون کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کی تھی۔ اس وقت انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا تھا کہ جس کو جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمان یعنی ہندوستان کے رہنماؤں کی طرف بھیجا گیا، تاکہ اس پر گفتگو کر کے جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جا سکے۔ لیکن اس وقت جتنے بھی رہنما تھے انہوں نے سارے کے سارے جو ہے وہ جتنے بھی ان کے مطالبات تھے ان سب مطالبات کو جو ہے وہ کینسل کر دیا۔ اس کے بعد یعنی ان کے اس کے اندر بے شمار مطالبات تھے کہ جس میں یہ مطالبہ بھی تھا کہ ہندوستان کی جو ہے وہ اس جنگ کے بعد جو مکمل خود مختاری دی جائے گی، اس کو اختیارات دیے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھی۔ لیکن دونوں بڑی جماعتوں نے، کانگریس نے اور مسلم لیگ نون نے، دونوں نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا کہ ہمیں یہ مطالبات جو ہے وہ منظور نہیں، اس لیے جو مشن آیا تھا اس کو جو ہے وہ ناکامی ہے اور اس کو کامیابی نہ مل سکی۔ اس طرح اگلا 12واں پوائنٹ ہے کہ کابینہ مشن کا منصوبہ۔ 1946 کے اندر جو ہے وہ ہندوستان نے ایک آئینی حل کے لیے ایک اور کوشش کی، اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک بھیجا گیا، ایک وفد بھیجا گیا، اس میں کوشش کی گئی کہ تاکہ جو ہے وہ جو 1945-46 کے انتخابات تھے، یعنی اس میں ایک وفد آیا اور اس نے ساری جو ہے وہ سفارشات دہلی کے اندر انہوں نے جو ہے مرتب کی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کی جو ہے وہ جدوجہد، یعنی پاکستان کو بر صغیر کا جو ہے وہ واحد حل جو ہے وہ قرار دیا کہ اس کے بغیر جو ہے بر صغیر کا حل ممکن نہیں ہے۔ اس کی بھی تفصیلات آگے جو ہے وہ کابینہ مشن پلان کے باقاعدہ ایک منصوبہ ہے، اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہیں وہ آگے ایک دو تین لیکچر کے بعد آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے، اس میں وہاں پر ہم مکمل ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اس طرح وزیر اعظم برطانیہ کا اعلان کہ 20 فروری 1947 یا جون 1948 تک ہندوستان چھوڑنے کا جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ بھی کیا تھا کہ اب جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں اور اس کی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندو کے جو ہے وہ سپرد کی جائے گی۔ اس طرح جو ماؤنٹ بیٹن کی آمد ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ ہے کہ تقسیم ہند کا حتمی اعلان کیا گیا۔ اس منصوبے کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہند کا جو ہے وہ حتمی اعلان کیا گیا کہ اب ہندوستان کی جو تقسیم ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بے شمار چیزیں یعنی 2-3 اس کے جو مین پوائنٹ ہیں کہ 1948 میں اقتدار جو ہے وہ ہندوستان کے منتخب نمائندوں کے سپرد کر دیا جائے گا، اور یہاں پر جو ہے وہ نیا وائسرائے جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ اس طرح قانون آزادی ہند 1947 سے یعنی جولائی 1947 میں یہ باقاعدہ برطانوی پارلیمنٹ سے جو ہے وہ منظور ہوا، اور اس میں کے اندر بھی یہ چیزیں شامل تھی، 2-3 شقیں تھیں کہ جس میں یہ تھا کہ اگست کے مہینے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی بسنے والی قومیں ہیں ان کو اختیار دیا جائے گا، اور باقاعدہ ایک نئی ریاستوں کے جو ہے وہ قیام کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آئینی مسئلے کے حل کی تجاویز کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں۔
جن کو ہم نے پڑھا، اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہیں وہ آگے انشاءاللہ لیکچر کے اندر آئیں گی۔ تو آج کا جو ہمارا یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں اس کا، کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی جدوجہد کا جو حاصل تھا اس میں بے شمار واقعات جو ہے وہ پیش آئے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شامل تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ آ گیا۔